بیس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اتنا قریب بھیجا گیا ہے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ عہد رسالت میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ حدیث میں ہے کہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ دوستو، فطروں کا ظہور ہوگا اور فطروں کی شدت اس قدر ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دنیا کے کچھ سامان کی خاطر اپنا دین ایمان تک بیچ ڈالیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ دوستو، قیامت کے قریب یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ قیامت سے پہلے جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا۔ ہر ایک جھوٹا ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرے گا کہ نعوذ باللہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ کا نبی ہے۔ دوستو، علم مٹ جائے گا اور ہر طرف جہالت چھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے زبردست علم نہیں کھینچیں گے، بلکہ علماء کو کھینچنے کے ساتھ ساتھ علم بھی کھینچ لیں گے، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے ہی جواب دیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوستو، ہر طرف مال اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ آدمی زکوٰۃ لے کر باہر نکلیں گے، لیکن اسے زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ دوستو، قلم کا ظہور ہوگا، یعنی لکھنے والے لوگوں کی بہتات ہوگی اور کتابوں کی نشر و اشاعت کثرت سے ہوگی۔ دوستو، علم ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے قریب والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے حکم یعنی امر خلافت، اور سب سے آخر میں نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ دوستو، شراب حلال سمجھ لی جائے گی۔ لوگ شراب پینے کے لیے اس کا نام تبدیل کریں گے اور شراب پیئیں گے۔ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے، گانے بج رہے ہوں گے اور گانے والیاں گانا گا رہی ہوں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں دھنسا دیں گے اور ان میں سے تو بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ دوستو، فحاشی و عریانی عام ہو جائے گی۔ فحاشی اس قدر عروج پر ہوگی کہ عورتیں عریاں لباس پہن کر باہر نکلیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں لباس پہننے کے باوجود لباس کی باریکی اور تنگی کی وجہ سے ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت دیکھ سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو محسوس کر سکیں گی۔ دوستو، زناکاری بہت بڑھ جائے گی۔ امانت ضائع کر دی جائے گی۔ امانت ضائع کرنے کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ دوستو، جھوٹ بکثرت بولا جائے گا۔ جھوٹی گواہی دینے کا رواج چل نکلے گا۔ دوسرے انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام سے۔ تجارت اس قدر بڑھ جائے گی کہ عورتیں بھی تجارت میں اپنے شوہر کا تعاون کریں گی۔ دوستو، لوگوں میں ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرنے کی غلیظ خصلت پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کنجوس، حریص اور بخیل ہو جائیں گے۔
دوستو حق کی بات کو چھپایا جائے گا، بوڑھے شخص سیاہ خضاب کے ذریعے بالوں کو رنگ کر کے جوانوں کی مشابہت کریں گے۔ دوستو شرک بہت بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ اس امت کے لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ دوستو بدعات و خرافات کا دور ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی تھیں۔ دوستو مساجد میں خوب تزئین اور آرائش کا کام کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ مساجد کی زیب و زینت میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ دوستو زمانہ قریب ہو جائے گا، حتیٰ کہ سال مہینے کی مانند اور مہینے ہفتے کی مانند تیزی سے گزر جائیں گے۔ شاید یہ انسانی مصروفیات بڑھ جانے کے باعث ہوگا۔ لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جن میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ دوستو خیانت دار کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا۔ دوستو لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بھی بنایا جائے گا۔ لوگ قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو بلند و بالا عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے گا، اگرچہ ضرورت کے لیے بلند عمارتیں بنانا بھی جائز ہے، لیکن یہ عمارتیں صرف مقابلہ کرنے اور فخر و ریا کے لیے بنائی جائیں گی۔ دوستو بازار قریب ہو جائیں گے، یا تو ایک بازار دوسرے بازار کے قریب ہوگا یا ہر گلی محلے میں بازار ہوں گے۔ قتل و غارت اور خون ریزی بڑھ جائے گی، غریب امیر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ننگے قدموں والے، ننگے جسموں والے، بہرے اور گونگے انتہائی مفلس و نادر لوگ بھی زمینوں کے مالک بن جائیں گے، اور سیاہ فام چراغا ہے آپس میں عمارتوں پر فخر کریں گے۔ دوستو دین و ایمان کو دنیاوی اموال اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے بدلے بیچ دیا جائے گا۔ موت اچانک آیا کرے گی۔ دوستو جیسا کہ آج کل ہارٹ اٹیک کے ذریعے ایک صحت مند آدمی کو بھی اچانک موت آ جاتی ہے، ایسے ہی موت اچانک آیا کرے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ دوستو کافر طاقتیں مسلم امہ پر یوں ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کی حیثیت صرف اس جھاگ کی مانند ہوگی جو پانی کے اوپر بہتا ہے، اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ان کا رعب و دبدبہ نکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان میں وہن کی بیماری آ جائے گی، اور وہن کی بیماری دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہے۔ دوستو مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک نگران ہوگا۔ ایسے گمراہ کرنے والے حکمران ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، بلکہ وہ انسانی جسموں میں شیطانوں کے دل رکھتے ہوں گے۔ دوستو زلزلے بکثرت ہوں گے، ہر طرف فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اسلام اور اہل اسلام دوبارہ اس طرح اجنبی ہو جائیں گے جیسے ابتدائے اسلام میں تھے۔ دوستو ایمان سمٹ کر حرمین یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں محصور ہو جائے گا۔ ایک قحطانی اور ایک ججاح نام کا حکمران ہوگا، مسلمان کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ دوستو سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی،
درندے اور بے جان اشیاء کلام کریں گے، حتیٰ کہ آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے کلام کرے گا، اور آدمی کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔ والسلام۔